پاس انسان بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ بتاتے ہیں ہمارے عیان میں چیزیں فیڈ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ آنکھیں کھولو، دل کی بھی آنکھیں کھولو، روح کی آنکھیں کھولو، باڈی کی آنکھیں کھولو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہیں. اللہ تعالیٰ صبح سے رات تک، رات سے صبح تک ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں. آپ کو بھی تھوڑا سا تصور تو کیجیے کہ خدا نخواستہ یہ آکسیجن ختم ہو جائے، کیا کریں گے؟ یہ کام ہو جائے، کہیں ختم نہیں ہوتی، اس کی مقدار تھوڑی سی اللہ میں کام کر دیں، اللہ کی چیز ہے، کیا حشر ہوگا؟ سورج آپ کی روشنی، اگر آپ کو روشنی دینا بند کر دیں، اب دیکھیں ابھی یہ سورج گرے ہوا، چاند گرے ہوا، اس سے لوگ تڑپنا شروع ہو گئے، خوف طاری ہو گیا، ڈر شروع ہو گیا، لوگ استغفار پڑھنے شروع ہو گئے، نمازیں ادا کرنی شروع ہو گئے. اللہ نے تھوڑا سا کیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نشانی دکھاتے ہیں کہ بھائی میری یہ چیز ہے، میں اس کو چاہوں تو اس کو بالکل ختم کر دوں، یہ میرا چراغ ہے جو بجھا دوں، اس کو چاہے روشن کر دوں، چاند کے اندر سے مٹھاس ختم کر دوں، میری پیدا کرتا ہے. اب جتنے پھل فروٹ کھاتے ہیں اتنی مٹھاس ہے چیزوں میں کہاں سے آتی ہے؟ چاندی سے تو آتی ہے. چاندی سے سمندروں کے اندر مدر جزر پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا. اولیاء کرام کا جو بس سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کے اندر تفکر کو پیدا کرتا ہے. اب یہ جو مراقبہ کرتے ہیں کیا مراقبہ ہے کہ اپنے ذات کے اندر ڈوب جاؤ، اپنے شعور کی نفی کر دو، اپنی عقل کی نفی کر دو، اپنی ذات کی نفی کر دو، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. بس اب تصور یہ کیا ہے؟ تصور یہ یہی ہے کہ اپنی نفی کرو. اب بھول جاؤ اپنے آپ کو اپنے مرشد کی ذات میں غرق کر دو، ختم کر دو اپنے آپ کو، اپنی سوچ ہی ختم کر دو، اپنے عقل شعور کو ختم کر دو، اپنے شعور کو ضابط ہی نہ کرو، شعور کو بھی ایک طرف کر دو، اور آپ کے اوپر لاشعور کا غلبہ ہو گیا. اتنا غلبہ ہو گیا آپ کی ذات جو ہے وہ مرشد کی ذات ایک ہو گئی، آپ کے اندر دو ہی ختم ہو گیا. یہ تفکر، یہ سارا نظام جو ہے تفکر پہ چلتا ہے کائناتی سسٹم. اور تفکر جو ہے وہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، ان کی سنت ہے. ہر نبی نے مراقبہ کیا، ہر نبی نے تفکر کیا. اب یہ جو وارثین ہیں انبیاء کرام کے حضور کے، ان کے اندر بھی وہی کوشش ہے، ان کے اندر بھی تفکر کو پیدا ہوتا ہے. یہ اندر یہی تفکر پھر آگے لوگوں کو تشریح کرتے ہیں. پھر بندوں کے اندر جو ہے وہ روحانی صلاحیتیں جو ہے وہ ان کی بیدار ہوتی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے روحانی صلاحیتیں ڈالتے ہیں، نہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روحانی صلاحیتیں پیدا کر رکھی ہیں. روحانی لوگ بتاتے ہیں کہ انسان کی روح کے اندر کم از کم 11 یا 11,500 صلاحیتیں ہیں. اب انسان کیا 100-150 صلاحیتوں سے بات کرتے ہیں، بہت کم ڈیڈ پڑی ہے. اب یہ جو اولیاء کرام ہیں آپ کو 11,000 11,500 صلاحیتوں سے وقت کے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے متعلق کہ بعضوں کو فضیلت بتا دی. اسی طرح اولیاء کرام کے اندر بھی ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے درجات. اب یہ کہ وہ بندہ کتنی روحانی صلاحیتوں سے واقف ہے وہ اس کے درجے پر ہے. اب تاج الدین بابا جیسے لوگ کتنی صلاحیتوں سے واقف ہم کو دے نہیں سکتے. ایسے لوگ ہیں وہ ساری کی ساری روحانی صلاحیتوں سے واقف. اب والے لوگ بتاتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر کھربوں سیلز ہیں. بعض لوگ 3 کھرب بتاتے ہیں، بعض لوگ 12 کھرب بتاتے ہیں، تعداد کھربوں میں. اور ہوتا کیا ہے صرف 200 سیلز ہیں جو آپ کے چارج ہیں. یہ جو آپ جتنا یہ کام کر رہے ہیں یہ سارا دنیاوی یہ سارے کا سارا 200 سیلز کے چارج ہونے سے ہوتا ہے. اب کسی بندے کے اگر 250 سیلز چارج ہو جائیں وہ دنیا میں جینیس ترین انسان کا رہتا ہے کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، بڑا جینیس ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا جینیس ہے، افسر ہے تو بڑا جینیس ہے، سائنٹسٹ ہے تو بڑا جینیس ہے، شاعر ہے تو بڑا جینیس ہے، مصور ہے تو بڑا جینیس ہے. وہ کیا ہے کہ ان کے یہ 250 سیلز چارج. آپ جب مراقبہ کرتے ہیں
آپ پورا ذہن پوری توجہ اپنے مرشد کی طرف لگاتے ہیں. جب ان کی ویوز آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ کے دماغ کے سر جو کئی ہزار سلز چارج ہو جاتے ہیں. جب چند ہزار سلز چارج ہو جاتے ہیں تو انسان ماورائی قوتوں کا مالک ہو جاتا ہے. جیسا بھی بتایا گا تاج الدین بابا ٹھوس دیوار سے گزرے مطلب کہ جادوگر پاگل ہو گئے. وہ سکھ تھا, ان کے پاس آتا تھا دودھ دے رہے, وہ جب مر گیا تو وہ تاج الدین بابا نے اس کو زندہ کر دیا. مطلب بے شمار کرامتیں, اتنی کرامتیں. چلیے کچھ تو لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں, کچھ ایسے لوگ جو ان کے قریب ہی نہیں رہتے. بتایا جاتا ہے کہ انگریز صاحب اس کی بیٹی تھی, اس کا سر میں درد شدید ہوتا تھا. وہ جناب انگلینڈ میں تھا, وہاں اس نے علاج کرایا, پتہ نہیں کہاں کہاں یورپ میں پھیرا, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہو, وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی. اب وہاں کسی نے بتایا کہ بھائی یہاں انڈیا میں ناگپور میں ایک بابا ہے, آپ یار ان کو دکھا دو. اب وہ بیچارہ بھرتا کیا نہ کرتا, مجبوراً آنا پڑتا ہے. جب دیکھا کہ علاج ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, ہر وقت چیخیں مار رہی ہے, رو رہی ہے, دڑیں ماری گئی, میرا سر پھٹا جا رہا ہے گھر سے, اور کوئی دنیا کی دوائی بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی. تو بابا تاج الدین نے میں بڑی ایک کوالٹی تھی کہ وہ اس سے پوچھتے نہیں تھے کہ تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے, وہ آتے بتا دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم جاؤ, تمہارا ایک کام ہو جائے. تو جو یہ انگریز صاحب تشریف ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, دیکھتی فرمایا حضرت کوئی بھی تکلیف لگی ہے بھائی اس کے پٹی سکھواتے رہے. حضرت تاج الدین بابا کا لہجہ سیکھ, تو فکر مت کرو رے, تم عیش کرو رے, ہم تمہارا خیال رکھیں رے. یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے, بولنے کا ایک اسٹائل تھا. اور الحمدللہ بہت لوگوں نے سنا ان کا زندگی خواب میں ملاقاتیں ہوتی رہتی, تو یہ فکر ان کے کو گھومتے رہتے ہیں دل میں. پر دونوں گالی کو پٹی سناتے رہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جو قریب بندہ بیٹھے ہوئے تھے وہ باز اشنا تھے, کوئی بندہ دوڑ گیا, وہ پٹی کا ڈھیرا اٹھاتے ہیں. اب بچی نے کو سنایا کہ اس نے سنا, اس نے چھینک ماری, تو چھینک کے ساتھ ایک کیڑا نکلا دماغ سے گرا, دوسرے کو سنایا تو سب کر رہی. تو بچی تو اٹھ کے بیٹھ گئی, جب اس نے کہا کہ میرا درد سب ٹھیک. اب میرے صاحب اس نے جناب تاج الدین بابا کے فارم ہو گئے. یعنی ایسے لوگ جو مطلب بے بھی نہیں جانتے, تاج الدین بابا کا پھر بھی نام بھی سنا ہوگا بیچارے, وہ لوگ کافی اس طرح کے بابے آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ کرامت رسول ہر وقت سے ہوتا ہے, کیوں ان کا ذہن قدرت سے جڑا ہوتا ہے, اللہ کے ذات سے جڑا ہوتا ہے, حضور کے ذات سے جڑا ہوتا ہے. اور جب بندے کا ذہن اللہ کی طرف لگ جاتا ہے, حضور کی طرف لگ جاتا ہے, تو یہ معقول الفکر یہ چیزیں اندر اس سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ دانستہ بھی کر لیتے ہیں, کئی دفعہ دانستی چیزیں ہوتی شروع ہو جاتی ہیں. اور ایسے لوگ جانتے ہیں کہ وہ تاج الدین بابا محفل ہے, بڑی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں, اور ہر بندے کو وہاں جواب دیتا ہے. حالانکہ کوئی سوال نہیں کر رہا, جس کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی اس کا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ تاج الدین بابا باتوں میں بتا رہے اور بندے بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں. مقصد یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. اب یہ نہیں سمجھے کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا تصرف ختم ہو گیا, ان کی پاور ختم ہو گئی. نہیں, ایسے لوگ ہمارے مشرق حضرت طاہر شمس الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو یہ جو ہوتا ہے شہنشاہ تکلیم ہو گیا, صدر اور اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ بندے 3500 سال تک رکھ سکتے ہیں. قدرت کو اختیار دے. اب سید محمد صدیق بختیار اور حضور جو بابا اولیاء ہمارے سلسلہ کے امام ہیں, تو یہ اس طرح صدر صدور کے ہوتے تھے, تو یہ آخری ہوتا ہے واقعہ. تو ہمارے بابا یہ فرماتے ہیں مسلم کریم کہ ان سے پہلے جو صدر صدور تھے وہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تھے, وہ سے پہلے صدر صدور ہیں کہ 900 سال اپنے پاس ہوتا رہا, اور رضاکارانہ طور پہ بابا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ آ جاؤ, اس کی کیا ہے. 3500 سال تک
یہ اپنے خاص کو عہدہ رکھ سکتے